نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم نئی سورۃ العنکبوت شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ العنکبوت، جیسے کہ اس کا نام عنکبوت مکڑی، تو یہ مکڑی کے اصل میں ذکر آیا ہے اس سورت میں، آیت نمبر 41 میں، اور اسی سورت کی اسی آیت میں ہے قرآن مجید میں یہ لفظ۔ اس میں مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بتوں کو جو اپنا کارساز بنایا اور مددگار بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ مکڑی کے جالے سے اس کو ایک تشبیہ دی گئی ہے، تو اس سورت کا نام اسی طرح آتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 5 نبوی میں نازل ہوئی، یعنی مکی دور کے تقریباً مڈ میں، اور اس زمانے میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا مسلمانوں پر۔ اس سورت میں شروع میں حق اور سچائی کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی کہ ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ پھر ماں باپ کی اطاعت کی لیمٹس کیا ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم، لوط، شعیب، صالح اور ہود علیہ السلام کی امتوں کے حالات کو بریفلی ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ، اور انہوں نے جو حق کے راستے میں مشکلات برداشت کی وہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو کفار دوسروں کے سہارے پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو بتایا گیا کہ یہ عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اہل کتاب اور مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات دیے گئے، اور اس کے بعد مسلمان جو کفار کے ہاتھوں ظلم سہ رہے تھے ان کو ہجرت کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان کے لیے آخرت کے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے، اور اینڈ میں اس میں توحید پہ دلائل ہیں اور مشرکین کی مذمت ہے۔ تو یہ اس صورت میں مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورت کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 1 سے 22 تک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ کیا، حسیبہ سمجھ لیا، حسیبہ پہلے گزر چکا۔ الناس لوگوں نے، ان کے، یترکو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، مجھول ہے، ان کے، یقولو وہ کہہ دیں، آمنا ایمان لائے ہم، وہم اور وہ، لا یفتنون نہیں آزمائے جائیں گے۔ فتن سے، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی فتنے کا لفظ بولتے ہیں مگر ہم تھوڑے ڈیفرنٹ سینس میں بولتے ہیں۔ عربک میں اصل میں ٹیسٹ کا معنی بڑا مشکل جو امتحان ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے، اور اصل یہ لفظ کیسے ہے کہ سونے کو جب بھٹی میں جلا کے اس کا کھوٹ نکالا جاتا ہے، اس کو خوب بہت تیز ٹیمپریچر پہ اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ سونے میں کھوٹ بھی ہوتا ہے، تو کھوٹ اس کا الگ کیا جاتا ہے۔ وہ پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ فتن کا پروسیس ہوتا ہے، اسی سے پھر آزمائش ہے، پھر ہم انشاءاللہ تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنہ فتنون یہ بھی وہی یفتنون پہلے آیا اسی کی ایک ڈفرنٹ طرح سے اس کو یہاں پہ کیا گیا۔ فتنون وہ اس کا لفظ کا حصہ
اور نون الف نا ہم کے لیے. آزمایا ہم نے الذین ان لوگوں کو من قبلہم اس سے پہلے یعنی جو اس سے پہلے گزرے تھے ان سے. فلا یعلمن اللہ بس لا البتہ اور نون مشدد بھی ہے نا اینڈ میں تو ضرور یعلم کا مطلب علم سے جان لے گا اللہ تعالیٰ الذین صدقوا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا. ولا یعلمن الکاذبین اور البتہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. ام یا حسبا سمجھ لیا الذین ان لوگوں نے یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں برے ان یسبقونا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے سبقت لے جائیں گے نہ ہم سے. ساء کتنا برا ہے ما یحکمون جو وہ حکم لگاتے ہیں. من کانا جو کوئی ہو یرجو رجا سے امید رکھتا لقاء ملاقات کی اللہ کی فإنا تو بے شک اجل اللہ کا اجل یعنی اجل کس کو کہتے ہیں مقررہ وقت کو. لا البتہ آت آنے والا حمزہ تایا سے یعنی یقیناً آنے والا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے. وَمَن اور جو کوئی جاہدہ مجاہدہ کرے جدوجہد کرے اسٹرگل کرے فَإِنَّمَا تو بے شک اور انما کلمہ حسر ہے نا یعنی صرف اور صرف یجاہدو وہ جدوجہد کرے گا لنفسی ہی اپنے نفس کے لیے. یہاں پہ جہاد کا لفظ جو ہے جاہدہ جیم ہا دال سے اسی سے جہاد بنتا ہے. یہاں پہ اپنے جو ڈکشنری میننگ ہے نا اس کے مطابق آیا ہے. ویسے لڑنے کے لیے بھی جیسے ہم یوز کرتے ہیں جہاد کا لفظ لیکن یہاں پہ جو اس کا اصل میننگ ہے یعنی جدوجہد کرنا اپنی پوری طاقت وسعت لگا کے مشقت کے ساتھ تکلیف اٹھا کے آپ کوئی کام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اٹموسٹ ایفرٹ جس کو کہتے ہیں پوری طاقت لگا دیں جس میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی البتہ بے نیاز ہے عن العالمین تمام جہان والوں سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن البتہ ضرور ہم نون شروع میں تو ہم کفرا کیا ہوتا ہے کفر اصل میں ہوتا ہے چھپا لینے کو اور کافر بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس پر ہیں ان کو چھپا لیتا ہے ان کا انکار کر دیتا ہے. تو یہاں پہ اس کا ڈکشنری میننگ ہے یعنی چھپا دیں گے یا دور کر دیں گے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو ولنجزینہم اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو احسن بہترین عمل کی الذی وہ جو یا بہترین الذی وہ جو کانوا یعملون تھے وہ عمل کرتے. ووصینا الانسان اور وصیت کری ہم نے انسان کو بھی والدیہ ساتھ والدین تھا نون گر گیا کیونکہ پروناؤن لگ گئی ہی کی ساتھ والدین کے ہی اس کے یعنی اپنے والدین کے حسنا بھلائی کا. وَإِن اور اگر جاہدا کا اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں جوہد سے ہی ہے وہی مشقت طاقت لگانا یعنی زور ڈالیں کا تجھ پر لِتُشْرِكَ تاکہ تو شریک کرے بی میرے ساتھ ماں جس کا لیسا نہیں ہے لکا لیے تیرے بھی ہی اس کا علم کوئی علم فلا تو نہ تو تطعہما تم اطاعت کرنا ان کی. الیہ مرجعکم الا ہوتا ہے طرف الیہ ہے یا پھر اضافی ایک اور لگی اسی لیے تشدید آ رہی ہے میری طرف مرجع لوٹنا ہے کم تمہارا. فَأُنَبِّئُكُمْ تو انبئ میں بتاؤں گا کم تم کو بما ساتھ اس کے جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کیا کرتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم لا البتہ نون مشدد ہے ضرور اور ندخلا ہم داخل کریں گے ہم ان کو فی الصالحین نیک لوگوں میں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول کوئی ہے
جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، فاذا پھر جب اوذیا ستایا جاتا ہے فی اللہ اللہ کی راہ میں، جعلا بنا لیتا ہے فتنۃ الناس لوگوں کی آزمائش کو، لوگوں کے جیسے فتنہ ٹیسٹ کے بارے میں لوگوں کی طرف سے جو ٹیسٹ ہے اس کو کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کی مانند کا مانند، وَلَئِنْ اور البتہ اگر جاء آ گئی نصر من ربک فتح مدد من ربک تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، مع ساتھ، کم تمہارے، اولیسا کیا بھلا نہیں، اللہ تعالیٰ بھی عالم خوب جانتا علم سے، بما ساتھ اس کے جو فی صدور العالمین جو سینوں میں ہے جہان والوں کے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور جانے گا اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور البتہ وہ جانے گا منافقوں کو، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان سے ان واسطے ان کے جو ایمان لائے، یا ان سے جو ایمان لائے، کنہوں نے کہا، کافروں نے کہا، کن سے، ایمان والوں سے، اتبعوا پیروی کرو، اتباع کرو، سبیلنا سبیل کی ہمارے، راستے کی ہمارے، ولنحمل اور لام ولنحمل حمل سے یعنی اٹھا لینا، ہم اٹھا لیں گے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وما ہم اور یا پھر وا کا معنی حالانکہ بھی لکھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگے، حالانکہ ما ہم نہیں وہ بحاملین، حاملین جیسے ہم کہتے ہیں حاملین عرش اٹھانے والے عرش کے، اٹھانے والے، من خطایاہم ان کی خطاؤں میں سے، من شیئن کوئی چیز بھی، انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے، ولا یحملن اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم اثقال بوجھ، ہم ان کے یعنی اپنے بوجھ، و اثقالن اور کچھ بوجھ، ما اثقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ، ولا یسألن اور البتہ ضرور وہ یسألن ہے وہ پوچھے جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، اما اس چیز کے بارے میں کانو تھے وہ یفترون وہ افترا باندھتے گھڑتے بات کو، افترا کیا ہوتا ہے، جھوٹ، بات کو حقیقت سے بدل کے کچھ اور بنا دینا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ تو وہ ٹھہرا، لَبَثَ سے، فِيهِمْ ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا سوائے 50 50 آمن سال، تو 1000 میں سے 50 نکال دے تو 1000 سال، مگر 50 خمسہ ہوتا نا 5 تو 50 50 عام تو سال کو کہتے ہیں، تو 1000 میں سے 50 نکالے تو 950 سال ہو گئے، فَأَخَذَ تو پکڑ لیا ہم ان کو، الطوفان طوفان نے، ہم اردو میں بھی جو طوفان بولتے ہیں وہی عربک میں بھی ہے، وَهُمْ ظَالِمُونَ وہ ظالم تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے، اس کو، کس کو، وہ کی ضمیر کدھر جاری، نوح علیہ السلام، وَأَصْحَابَ السَّفِینَہ اور سفینہ والوں کو، سفینہ کون ہے، وہ کشتی کو کہتے ہیں سفینہ، اور اصحاب جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے، وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا ہم نے، ہا اس کو، آیَةً لِلْعَالَمِین ایک نشانی جہان والوں کے لیے، وَإِبْرَاہِیم اور ابراہیم علیہ السلام، اذ قال جب کہا اس نے، یہ قومی اپنی قوم سے، اپنی کہاں سے آیا، ہی کی ضمیر لگی ہوئی، اعبدو عبادت کرو اللہ، واتقو اور ڈرو، اس سے، ذالکم یہ، خیرun بہتر ہے، لکم لیے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہوتے علم رکھتے، انما تعبدون بے شک تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانا وثن کی جمع اوثان، پتھر اور چونے کے بنے ہوئے جو بت ہوتے ہیں نا، مورتیاں جو بناتے ہیں وہ، یعنی بتوں کو کہہ لیں، وتخلقون اور تم تخلیق کرتے ہو، گھڑ رہے ہو، افک جھوٹ، ان الذین تعبدون بے شک وہ ہستیاں، وہ جو یعنی وہ تعبدون تو عبادت کرتے ہو، من دون اللہ جن کے اللہ کے سوا، لا یملکون نہیں وہ مالک، لکم لیے تمہارے رزق کے، فابتغوا پس تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس، الرزق رزق، وعبدوہ اور عبادت کرو اس کی، وشکروا لہ اور شکر ادا کرو اس کا، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے،
وَإِن اور اگر تُكَذِّبُوا تم جھٹلاتے فَقَدْ كَذَّبَ پس تحقیق جھٹلایا امتوں نے یعنی گروہوں نے من قبلکم تم سے پہلے وما اور نہیں علی الرسول رسول پر الا البلاغ المبین مگر پہنچا دینا بلاغ پہنچا دینا المبین کھلم کھلا اولم یرو کیا بلا نہیں دیکھا تم نے انہوں نے یرو ہے ترو اگر ہوتا تو تم نے انہوں نے دیکھا نہیں کیفا کس طرح یبدی اللہ ابدا کرتا ہے اللہ تعالی یعنی انیشیٹ کرنا کسی چیز کو ابتدا کرنا کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ الخلق خلق کی ثم یعیدہ پھر اعادہ کرے گا اس کا ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک ذالک یہ علی اوپر اللہ کے یسیر ہے یسر سے نا یاسین آسان ہے قل کہہ دیجئے سیرو فی الارض چلو پھر زمین میں فانظروا کیفا پھر دیکھو نظر سے ہے کیفا کس طرح بدا ابتدا کی الخلق تخلیق کی ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ینشئ نشأ کہتے ہیں اٹھانے کو اٹھائے گا نشأت النشأت اٹھانا الآخرہ دوسری دفعہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے ویرحم اور رحم فرماتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے وإلیہ اور طرف اس کی تقلبون قلب سے ہے تم پھیرے جاؤ گے قلب بھی الٹا پلٹا پھرتا رہتا ہے وما انتم اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا میں ولی ولا نصیر ولی میں سے کوئی دوست میں سے کوئی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار الحمدللہ اس سے پہلے کہ تفصیل دیکھی جائے تھوڑا سا اس وقت کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس وقت حالات کیا تھے جب یہ سورت نازل ہوئی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پہ انتہائی ظلم و ستم ہو رہا تھا اس سے پہلے 3 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ زیادہ سیریسلی نہیں لیا تھا بلکہ سوچا کہ بھئی ایسے ہی یہ کر رہے ہیں کوئی نیا جوش ہے خود ہی ختم ہو جائے گا وہ مذاق اڑاتے رہے آپ کو شاعر کہتے تھے اور جادوگر کہتے اور تضحیق کرتے ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے ہم ان کو مطلب اتنا بددل کر دیں گے کہ یہ خود ہی ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ خود بخود یہ ایک موومنٹ ہے جو ختم ہو جائے گی لیکن وہ جو اپنے حربے آزما رہے تھے تو یہ دعوت اور بڑھ رہی تھی اور یہ دائرہ اور وسیع ہوتا جاتا تھا ایوری ڈے پتا چلتا تھا فلاں اب مسلمان ہو گیا فلاں اسلام لے آیا فلاں لے آیا اور یہ بات ان کے لیے بڑی پریشانی کی بن گئی کہ اب یہ دعوت کا اثر جو ہے وہ اونچے گھرانے کے جو نوجوان ہیں ان میں بھی چلا گیا ہے اور غلاموں وغیرہ غلام بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں تو جب ان کے کئی ایک غلام ایمان لے آئے اور دوسری طرف مصعب ابن عمیر اور حضرت عثمان جیسے نوجوان جو ہیں وہ بھی اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا کافروں نے کہ اب تو اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا کچھ سیریسلی سوچنا پڑے گا تو اب انہوں نے اس میں جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اب ہم ان کو اتنا ٹارچر کریں گے خود بخود یہ تنگ آ کے اس دین کو چھوڑ دیں گے اور جب یہ ٹارچر کا سلسلہ شروع ہوا فزیکلی انتہائی زیادہ ایذا تشدد کیا گیا ان کو ان کے اپنے خاندان جو تھے وہ تشدد کا نشانہ بناتے تھے جو بڑے بڑے خاندانوں کے تھے اور دوسری طرف جو غلام تھے اور بے آسرا قسم کے لوگ تھے ان پہ تو سمجھ لیں کہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی کیونکہ غلاموں کی حیثیت اس معاشرے میں نا جانوروں سے زیادہ نہیں تھی جیسے کوئی انسان ایک بکری خرید لے اور اس کو کھونٹے سے باندھ دے جب چاہا اس سے فائدہ اٹھایا جب چاہا اس کو ذبح کر دیا تو اس بکری کے کوئی ایسے رائٹس نہیں ہیں جس نے خرید لیا اس کی مرضی ہے
اسی طرح غلاموں کے کوئی رائٹس نہیں تھے، چاہے ان کا آقا ان کو جان سے مار دیتا یا مار مار کے ٹارچر کر کر کے ہلکان کر دیتا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی سمجھ لیں ایک ملکیت تھی. انسان بھی یعنی ملکیت ہوا کرتے تھے کسی دوسرے انسان کی. اور ان میں آپ کو خود پتا ہے کہ حضرت بلال، حضرت خباب بن الارت جیسے صحابہ تھے کہ جن کے اوپر ان کے آقاؤں نے ظلم و ستم کے ایسے ایسے طریقے آزمائے کہ یعنی ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور غلاموں کے علاوہ کچھ ایسے اور لوگ بھی تھے جو قریش نہیں تھے مگر وہ مکہ میں رہ رہے تھے، جیسے مثلا حضرت یاسر ہیں، ان کا یاسر کا تعلق یمن سے تھا، اور یہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انہوں نے چرچا سنا تھا عیسائیوں سے کہ یہاں پہ آئیں گے مکہ میں آخری نبی، تو یہ وہاں سے اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے مکہ چلے آئے تھے. اور ابو جہل کا جو چچا تھا اس کی پناہ حاصل کرنی تھی. ابو جہل کا چچا جو تھا وہ شریف آدمی تھا، اس نے پناہ بھی دے دی اور اپنی لونڈی سمیہ سے حضرت یاسر کا نکاح بھی کر دیا تھا. پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا حضرت عمار جو تھے. لیکن جب وہ چچا فوت ہو گیا تو اب یہ خاندان جو تھا پورا کا پورا ابو جہل کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یاسر اور سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور جب قریش نے یہ تشدد کی پلاننگ کی تو اس چھوٹے سے خاندان پہ ابو جہل نے تشدد کی انتہا کر دی تھی. اور ایز اے ریزلٹ آپ دیکھیں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ تو شہید ہو گئے، شروع اسلام کے شہداء ہیں. اور حضرت عمار جو تھے انہوں نے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچائی تھی، جس کا ان کو زندگی بھر افسوس رہا تھا، حالانکہ یہ اسلام میں جائز ہے. اسی طرح حضرت خباب بن الارت تھے جن پہ سمجھ لیں قیامت گزری تھی. غریب خاندان سے تھے اور پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے. تو ایک دن انہی کی بھٹی میں سے دہکتے ہوئے کوئلے ان کے زمین پہ بچھا دیا گیا اور ان کی قمیض اتروا کے ان کو کوئلوں پہ لٹا دیا گیا. اور تب تک کوئلوں پہ پڑے رہے جب تک کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو گئے. اور کوئلے کیسے ٹھنڈے ہوئے؟ ان کی کمر جو پگھل گئی اور جو چربی پگھلی ہے نا اس سے کوئلے ٹھنڈے ہوئے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب اتنی ناقابل برداشت صورتحال ہو گئی تو ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر بچھائے ہوئے بیٹھے تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ مشرکین کے تشدد اتنا بڑھ گیا، ہمارے لیے برداشت سے باہر ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، ابھی تو تم پہ وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے. آپ کو یہ ناگوار گزری بات. فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو تو آدھا زمین میں دبا کے آروں سے چیر دیا جاتا تھا، زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی صبر کرتے تھے اور ایمان پہ قائم رہتے تھے. اور اللہ کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک سوار صنعاء سے حضر الموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. یعنی ایسا بھی وقت آئے گا میری امت کے اوپر. اب یہ اس کے علاوہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا کہ امیہ جو تھا وہ ان کی گردن میں رسی ڈال کے بچوں کے حوالے کر دیتا تھا اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے گلیوں میں. اور ان کو ایسے سمجھ لیں آپ گاڑی کے پیچھے رسی کے ساتھ ایک ٹائر باندھ دیں اور پھر گاڑی گھماتے رہیں شہر میں. اس کے بعد ایک ٹائر بھی ہوگا نا تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی. ایک ڈبہ رکھ لیں، کوئی گتے کا ڈبہ یا کوئی چیز آپ گاڑی کے پیچھے سے باندھ دیتے، سوچے اس کی حالت کیا ہوگی. تو ایک انسان جو اس طرح گھسٹتا پھر رہا ہے کہ انہیں مار پیٹ کے لہو لہان کر دیتا تھا،
آج تو ہم ذرا سی دیر کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے نا، تو سوچیں گرم ریت پہ لٹا کے سینے کے اوپر جو بھاری پتھر رکھ دیتا. یعنی جانوروں سے بھی زیادہ کوئی انسان جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا جو ان لوگوں نے سلوک کی. ان حالات میں یہ صورت اتر رہی ہے. اب آپ کو یعنی جب یہ آیات پڑھیں گے تو ذہن میں یہ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کب کن حالات میں یہ ہوئی آیات اتری. اور یہ سورت کا جو فرسٹ رکوع ہے نا، یہ اسپیشلی بہت اہم ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جواب دیا ان کا جو کہہ رہے تھے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کب حالات صحیح ہوں گے. اور جو لہو لہان تھے جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا ان پہ کیسے اللہ نے مرہم رکھا. یہ تمام قیامت تک آنے والے جو حالات ہوں گے مسلمانوں کے اوپر جب بھی مشکلات آئیں گی، ان سب میں یہ آیات جو ہیں ایک تسلی کا سامان ہے اور ایک جواب ہے جب جب شکایت آنے لگے گی منہ پہ. دیکھتے ہیں آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات وہی ہیں جو سورۃ البقرہ کی سٹارٹ میں آپ نے پڑھے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. زبردست بات ہے، ایک سوال کا انداز ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ سوال ہم سب سے ہے، اور جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے کہ جی میں ایمان والی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ایمان لانے کے بعد ایک بات یاد رکھنا کہ امتحان ضرور ہوگا. ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہاں بس ہم نے کہہ دیا تو بس ہو گیا ہمارا ایمان. اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس وقت وہ جو مسلمان تھے ان کا تو ایمان پیور تھا، بالکل سچا تھا، کیونکہ اس وقت تو ایمان لانا ایسے تھا کہ مصیبت کو دعوت دینا، ٹارچر اور تشدد کے دروازے کھول لینا اپنے لیے. اس وقت تو کوئی منافق نہیں تھا، تو اچھے ایمان والا ہی تھے، کیونکہ بہت ہی مشکل تھا ایمان لانا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امتحان ضرور لیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ امتحان لے گا. وہ سمجھ آئی بات؟ ایمان لانے کے بعد امتحان سے تو گزرنا ہی ہوگا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ آزمائش نہیں آئے گی. آپ دیکھیں جب ہم نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھ لی، اب قرآن بھی پڑھنے لگے، اب یہ بھی، اور پھر کوئی ذرا بھی مشکل ہمارے اوپر آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہم تو نمازی، ہم تو قرآن پڑھنے والے، ہم پہ یہ مصیبت آ گئی اور ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا گیا. یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ فلاں چیز یہ میرے اوپر آ گئی. یہ کیوں آئی؟ یہ تو نہیں آنی چاہیے تھی، میں تو اللہ کی طرف آ گئی ہوں. تو جب کسی بھی مشکل میں آپ مبتلا ہوں تو یاد رکھیے گا اس آیت کو کہ اللہ کا وعدہ ہے وہ آزمائے گا. اس نے چھوڑنا ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ تو بڑا آسان ہو گیا، ہم بس زبانی دعویٰ کرتے رہیں ہم جی بڑے مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں، ہم تو پکے دین پہ ہیں، دین کی خاطر تو ہم جانے دینے کو تیار ہیں، ہم تو فلاں بلند و بانگ دعوے. اب دعووں کی سچائی کا کیسے پتا چلے گا؟ کیسے معلوم ہو کہ جو میں کہہ رہی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں کہ یہ منہ کی باتیں ہیں؟ آزمائش سے پتا چلتا ہے. آپ کو مثلاً آپ کی کوئی دوست کہتی ہے میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، تم دیکھنا، تم فکر ہی نہ کرنا کوئی تمہارے پر وقت آئے پھر دیکھنا میں کیسے کھڑی ہوتی ہوں، یہ ہے وہ، بڑی باتیں کرتی ہے.
یہاں آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں لیکن آپ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی کبھی مشکل وقت آتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے، نہ فون اٹھاتے نہ کچھ، آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کو سچا دوست سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جو مشکل وقت میں ہی کام نہ آیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو دوست نہیں ہے، وہ رشتہ دار کیا فائدہ جو مشکل وقت میں ہی نہ کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ۔ کہتے ہیں نا، کیا ان کے دعوے آپ کے لیے کوئی حقیقت رکھتے ہیں پھر کہ نہیں اس نے تو کہا تھا میں بہت بیسٹ فرینڈ؟ نہیں حقیقت رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب میں نے آزمایا، جب میرے اوپر مشکل آئی، جب ٹیسٹ ہوا تو یہ فیل ہو گئی۔ اب ان کی کوئی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ کے دین کا معاملہ ہے کہ جب انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے، ہاں بھئی یہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے سچا بھی ہے یا نہیں۔ اچھے حالات میں تو ہر کوئی بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے ہاں جی ہم ایسے تو ہم ایسے، منہ کی باتیں کرنے کو کیا ہے، تقریریں کرنے کا کیا ہے، اب یہاں پہ میں درس دوں، میں بڑی باتیں کروں، بڑے بڑے دعوے کروں، لیکن اصل انسان کی حقیقت کھلتی ٹیسٹ سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب اتنے تشدد کیے جاتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں احد احد کہتے جاتے ہو، کیوں نہیں مان لیتے اس کی بات، کیوں اڑے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدتے ہو بازار سے تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو نا کہ پکی بھی ہے کہ نہیں۔ کوئی برتن خریدنے لگے اب کچھ اب دیکھتے ہیں نا، چیکنگ کرتے ہیں پوری اچھی طرح، کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ میں اس کے قابل بھی ہوں کہ نہیں، میرا ایمان کا دعویٰ سچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ لوگ جو اس ٹائم پہ بھی پھر جمے رہتے ہیں اور اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتے بلکہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ اللہ مجھے چیک کر رہا ہے اور امتحان اللہ نے پچھلوں کے بھی لیے ہیں، وہ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو بھاگ جاتے ہیں آزمائشوں سے وہ ناکام ہیں۔